شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 175 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، ٹھیک 2 دن بعد اس عظیم الشان اور تاریخی سلسلے کی آخری قسط اپلوڈ کی جائے گی۔ اگر آپ ناظرین اس چینل کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی کمنٹس اور لائک کر کے اپنی موجودگی کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، اکتوبر سن 637 سن عیسوی بمطابق شعبان سن 15 ہجری کے ایک دن سالار اعلیٰ ابو عبیدہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ میرے رفیقو، سالار اعلیٰ نے کہا، زیادہ تر مجاہدین لڑنے کے قابل ہو گئے ہیں، لشکر نے بھی آرام کر لیا ہے، اب ہم اس قابل ہیں کہ آگے پیش قدمی کریں۔ 2 جگہیں ہیں جن پر قبضہ کرنا بہت ضروری ہے، ایک تو قیصاریہ ہے اور دوسری جگہ ہے بیت المقدس۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ ان دونوں جگہوں میں سے پہلے کس پر حملہ کریں؟ اس مسئلے پر جب بحث شروع ہوئی تو سالاروں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ناظرین، بعض کا خیال تھا کہ یہ دونوں جگہیں دفاعی لحاظ سے مضبوط ہیں، اس لیے ان پر یکے بعد دیگرے حملہ کیا جائے۔ کچھ یہ کہتے تھے کہ دونوں مقامات کو بیک وقت محاصرے میں لیا جائے۔ ابو عبیدہ ان کے درمیان فیصلہ نہ کر سکے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم یہ بات امیر المومنین سے پوچھیں کہ ہمیں قیصاریہ یا بیت المقدس میں سے کس جگہ کو پہلے محاصرے میں لینا چاہیے؟ ابو عبیدہ نے کہا، میں تم سب کے جذبے اور ایثار کی قدر کرتا ہوں، اس کا اجر تمہیں اللہ دے گا۔ میں کسی کی حوصلہ شکنی اپنی زبان سے نہیں کروں گا۔ الحمدللہ دشمن اس خطے سے بھاگ رہا ہے، لیکن ہمیں اپنی فتح کو مکمل کرنا ہے۔ میں یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ قاصد کو مدینہ بھیج کر امیر المومنین کا حکم لیں۔ ناظرین، تمام سالاروں نے ابو عبیدہ کی تائید کی اور اسی وقت ایک تیز رفتار قاصد کو مدینہ اس پیغام کے ساتھ روانہ کر دیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب کی خدمت میں سالار اعلیٰ برائے شام ابو عبیدہ بن الجراح کی طرف سے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اطاعت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اللہ نے ہمیں جس فتح سے نوازا ہے وہ ہماری آئندہ نسلوں پر اس کی ذات کا بہت بڑا احسان ہے۔ تمام فتوحات کی اطلاع مال غنیمت مدینہ بھیجی جاتی رہی ہیں۔ اب ہم جابیہ کے مقام پر آرام کی غرض سے رکے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ زخمی بہت بہتر ہو چکے ہیں۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور رومیوں کو شام کی سرزمین سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیں۔ ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں کہ ہم قیصاریہ اور بیت المقدس میں سے کون سی جگہ کا انتخاب کریں۔ کیا امیر المومنین ہماری رہنمائی کریں گے؟ وہاں سے مدینہ کا سفر کم و بیش 1 ماہ کا تھا۔ ناظرین، قاصد کے جانے اور آنے میں کم سے کم 20 روز درکار تھے۔ ان دنوں میں زخمی مجاہدین مزید بہتر ہو گئے اور جو زخمی نہیں تھے انہیں آرام اور تیاری کے لیے مزید وقت مل گیا۔ ناظرین، بیت المقدس کے اندر کے ماحول پر جہاں شکست کی افسردگی، شرمساری اور دہشت طاری تھی، وہاں جوش و خروش بھی پایا جاتا تھا۔ یہ جوش و خروش رومی سالار اطرابون کا پیدا کردہ تھا۔ ناظرین، وہ ابھی مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آیا تھا۔ اس نے سنا تو تھا اور بڑی اچھی طرح سنا تھا کہ رومی فوج کسی بھی میدان میں مسلمانوں کے مقابلے میں جم نہیں سکی، لیکن اطرابون نے اپنے آپ پر یہ وہم طاری کر لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بیت المقدس میں شکست دے دے گا۔ اس نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پلان بنانے شروع کر دیے اور اس سلسلے میں ایک روز قیصاریہ چلا گیا۔ ناظرین، قیصاریہ میں اس نے وہاں کے سالار اور فوج کو خوف زدگی کے عالم میں دیکھا۔ ناظرین، معلوم ہوتا ہے تم نے لڑنے سے پہلے شکست تسلیم کر لی ہے، اطرابون نے قیصاریہ کے سالار سے کہا، اور میں تمہیں مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے تیار کرنے اگر ہر کل بھاگ گیا ہے تو مقابلے میں ہم بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ قیصاریہ کے سالار نے کہا، فوج جو میرے پاس ہے اس پر ان سپاہیوں کا اثر ہو گیا ہے جو یرموک سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں اور ابھی تک آ رہے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں بھٹک کر آ رہے ہیں۔ ان کے چہروں پر، آنکھوں میں اور باتوں میں خوف نمایاں ہوتا ہے۔ بزدل، اطرابون نے نفرت سے کہا،
کہا، لڑائیوں سے بھاگے ہوئے سپاہی اور سالار بھی ایسی ہی باتیں کیا کرتے ہیں۔ وہ اپنے دشمن کی فوج کو جنات اور بدروحوں کی فوج ثابت کرتے ہیں جن کا وہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ کیا تم مجھے یہ مشورہ دینا چاہتے ہو کہ ہرکل کی طرح ہم بھی مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال؟ تمہاری عقل پر ایسا پردہ پڑ گیا ہے کہ تم یہ سوچنے کے بھی قابل نہیں رہے کہ ہرکل کی غیر حاضری میں میرا حکم چلتا ہے اور تم میرے حکم کے پابند ہو۔ ہم لڑیں گے۔ میں نے آپ کو فوج کی ذہنی حالت بتائی ہے، قیصریہ کے سالار نے کہا، یہ نہیں کہا کہ ہم بھاگ جائیں گے۔ آپ حکم دیں، فوج منہ موڑ جائے گی تو بھی آپ مجھے میدان جنگ میں ہی دیکھیں گے۔ فوج کو لڑانا تمہارا کام ہے۔ اترابون نے کہا، تم نے باقی جو کچھ کہا یہ بڑ ہانکی ہے۔ فارسیوں نے بھی ان عربی مسلمانوں کو عرب کے بدو اور صحرائی قزاق کہا تھا۔ ہرکل اور اس کے سالار بھی یہی کہتے مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے کہ کسی ایک بھی مسلمان کو زندہ واپس جانے نہیں دیں گے۔ حکم یہ ہے اور یہ موجودہ صورتحال کا تقاضا ہے کہ اپنی فوج کو لڑنے کے لیے تیار کرو۔ مسلمان ایلیا یعنی بیت المقدس پر حملہ کریں گے۔ تمہارا کام یہ ہوگا کہ وہ جب ایلیا کو محاصرے میں لے لیں تو تم اگر انہیں محاصرے میں لے لو تمہارے پاس فوج کی کمی نہیں۔ اگر تم دشمن کو مکمل محاصرے میں نہ لے سکو تو عقب سے اس کی فوج پر حملہ کرتے رہو۔ میں اپنے دستے شہر کے باہر بھیج کر اتنا سخت ہلہ بولوں گا کہ دشمن قدم جمانے کے قابل نہیں رہے گا۔ عقب میں تم ہوگے، پھر سوچ یہ بدبخت کدھر سے نکل کر جائیں گے۔ اس نے رازداری کے لہجے میں کہا، مسلمان تھک کر چور ہو چکے ہیں۔ ان کی نفری کم و بیش 6000 کم ہو گئی ہے۔ اب انہیں شکست دینا مشکل نہیں رہا، اور اگر وہ ایلیا کے بجائے قیصریہ میں آ گئے تو کیا؟ پھر میں تمہاری مدد کو آؤں گا۔ اترابون نے کہا، اور میں تمہاری مدد اسی طرح کروں گا جس طرح میں نے تمہیں کہا ہے کہ میری مدد کو آنا۔ ان کے درمیان طے ہو گیا کہ دونوں میں سے کس پر حملہ ہوا تو دوسرا اس کی مدد کو آئے گا۔ ناظرین، اترابون یقین سے کہتا تھا کہ مسلمان بیت المقدس آئیں گے۔ ناظرین، اس دور کے متعلق جب مسلمان شام پر چھا گئے تھے، ہرکل شام سے نکل گیا تھا اور مسلمان فلسطین پر قابض ہوتے چلے جا رہے تھے۔ مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، کہیں کہیں اموات میں مبالغہ آرائی ملتی ہے۔ رومیوں اور مسلمانوں کی نفری بھی صحیح نہیں لکھی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اکثر غیر مسلم مورخوں نے صحیح واقعات پیش کیے ہیں اور مسلمانوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے۔ ناظرین، لیکن بعض مسلمان مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسوں نے اپنے اپنے فرقے کے عقیدوں کے مطابق تعصب کا مظاہرہ کیا ہے اور واقعات کو غلط ملت کر دیا ہے، اور جو تعصبات آج ان جانبدار تاریخ نویسوں کے ذہنوں میں بھرے ہوئے ہیں وہ انہوں نے خلفائے راشدین اور مجاہدین کے چہروں پر مل دیے۔ ناظرین، مثلاً امیر المومنین حضرت عمر نے خالد کو معزول کر کے مدینہ بلا لیا تھا۔ ناظرین، ہم اس کی وجوہات آگے چل کر بیان کریں گے۔ معزز ناظرین کو یاد رہے کہ پچھلی اقساط میں اس کی وجوہات بیان کی جا چکی ہیں۔ ہم چونکہ صرف خالد بن ولید سیف اللہ کی زندگی کی کہانی سنا رہے ہیں، اس لیے ہم ان جنگوں اور دیگر حالات کا زیادہ ذکر نہیں کریں گے جن کا تعلق خالد کے ساتھ نہیں۔ اگر مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسوں کی تحریروں کی چھان بین کی جائے تو سوائے الجھاؤ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ نے امیر المومنین حضرت عمر سے بذریعہ قاصد پوچھا تھا کہ وہ قیصریہ کی طرف توجہ دیں یا بیت المقدس کی طرف۔ ناظرین، دوسری طرف کچھ ایسے تاریخ نویس ہیں جو لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن العاص نے امیر المومنین کو پیغام بھیجا تھا کہ بیت المقدس پر چڑھائی کریں یا کیا کریں، اور ایک اور تاریخ نویس نے یہ ظاہر کیا ہے کہ امیر المومنین بیت المقدس سے تھوڑی ہی دور کسی مقام پر موجود تھے۔ ناظرین، پس منظر کے واقعات کو اور مستند مورخوں کی تحریروں کو دیکھا جائے تو امیر المومنین حضرت عمر ہمیں مدینہ میں موجود نظر آتے ہیں، جہاں انہیں ہر محاذ کی رپورٹیں مل رہی ہیں۔ مال غنیمت کا 5واں
حصہ خلافت کے لیے ہر طرف سے آ رہا ہے اور امیر المومنین کے ہاتھوں تقسیم ہو رہا ہے اور وہ سالاروں کو خراج تحسین کے پیغام بھیج رہے ہیں۔ ناظرین، سالار اعلیٰ ابو عبیدہ نے جو قاصد مدینہ کو روانہ کیا تھا وہ تیز رفتار تھا۔ قاصدوں کی رفتار اس وجہ سے مزید تیز ہو جاتی تھی کہ راستے میں گھوڑے بدلنے کا انتظام موجود تھا۔ اب تو تمام تر علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ قاصد 15 دنوں بعد امیر المومنین کا حکم لے آیا۔ امیر المومنین نے لکھا تھا کہ بیت المقدس سب سے پہلے فتح ہونا چاہیے، لیکن اس کا محاصرہ کرنے سے پہلے رومیوں کی کمک کے راستے بند کرنا ضروری ہے۔ ناظرین، حضرت عمر کو یہاں تک معلوم تھا کہ قیصریہ میں رومی فوج کثیر تعداد میں موجود ہے جو بیت المقدس کو کمک اور دیگر مدد دے سکتی ہے۔ حضرت عمر کو مدینہ میں موجود رہ کر بھی معلوم تھا کہ قیصریہ تک رومیوں کی مزید فوج سمندر کے راستے بھی پہنچ سکتی ہے۔ چنانچہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر نے ابو عبیدہ کو حکم بھیجا کہ قیصریہ کا اڈا ختم کرنا ضروری ہے۔ امیر المومنین نے اپنے حکم اور ہدایات میں یہ بھی لکھا کہ انہوں نے یزید بن ابی سفیان کو حکم بھیج دیا ہے کہ وہ اپنے بھائی معاویہ کو قیصریہ کا محاصرہ کرنے اور رومیوں کے اس مضبوط اور خطرناک قلعے کو سر کرنے کے لیے فوراً بھیج دیں تاکہ بیت المقدس کی رومی فوج کو قیصریہ سے اور قیصریہ کو سمندر کی طرف سے مدد نہ پہنچ سکے، اور اس سے یہ فائدہ بھی ہوگا کہ قیصریہ اور بیت المقدس کا رابطہ ٹوٹ جائے گا۔ ناظرین، اس حکم نامے میں یہ بھی لکھا تھا کہ قیصریہ کی فتح کے فوراً بعد ابو عبیدہ بیت المقدس پر چڑھائی کریں گے۔ مدینہ سے یہ جو احکام مختلف سالاروں کو بھیجے گئے ان کے مطابق ناظرین معاویہ نے قیصریہ کا محاصرہ کر لیا۔ وہاں کے رومی سالار کو توقع تھی کہ اطرابون اس کی مدد کو آئے گا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 176 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔